بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سویا کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ کے گھر میں بے حساب رزق دولت آ جائے گا۔ دوستو پڑھ کر دیکھ لو، اس مہینے میں اللہ پاک بہت رزق سے نوازتا ہے، بہت ہی دولت سے نواز دیتا ہے۔ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر آپ لوگوں نے سویا کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا، اتنی دولت ملے گی، آپ دوسرے لوگوں میں بانٹو گے اور اللہ پاک اس عمل کی طاقت سے آپ کو خوشحال بنا دے گا، کبھی رزق کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اس عمل کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ جب آپ رات کو اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو آپ کے گھر میں تو رزق دولت کی برسات ہوگی ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آگے پیچھے پڑوسی جو ہوں گے وہ بھی رزق سے مالا مال ہو جائیں گے۔ چاہے آپ ان کے گھر جا کر پوچھ لیں کہ آپ کے مالی حالات کیسے ہیں، وہ بتائیں گے کہ اللہ نے رزق دولت کی بارش کر دی ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی ہماری غربت چلی گئی ہے، ہماری تنگ دستی چلی گئی ہے، ہمارے حالات بہت خراب تھے اور اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس مہینے میں ہی ہمارے سارے حالات بہتر ہو گئے۔ دوستو یہ سب کمال آپ کے تسبیح پڑھنے کی وجہ سے ہوگا۔ چاہے آزما کر دیکھ لینا، آپ کے اپنے گھر میں تو رزق دولت کی برسات ہوگی ہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسائے بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اس عمل کی سب سے پیاری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جیسے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کے گھر میں برکتوں کا رزو شروع ہو جاتا ہے، اور جن کے پاس پیسوں کی بہت زیادہ کمی ہے، جن کی جیب ہر وقت خالی رہتی ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، گھر کے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تنخواہ والے پیسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس عمل کی طاقت سے دیکھیں گے ان کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی مالی پریشانیاں، آپ کی مالی تنگ دستیاں اس عمل سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ دوستو آج کا یہ عمل میں آپ لوگوں کو بعد میں بھی بتا دیتی، آج نہ بتاتی، لیکن میں نے سوچا وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے جس میں اللہ رزق لکھتا ہے، زندگی کے فیصلے کرتا ہے، کیوں نہ اس برکت والے مہینے میں آپ کو ابھی بتا دوں، تاکہ جن لوگوں کے مالی حالات اتنے تنگ ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پریشانی دور ہو جائے اور وہ بے فکر ہو جائیں۔ آپ کو شاید نہیں پتا، جن کے گھر میں حالات خراب ہوں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہ ہو، کوئی کمانے والا نہ ہو، وہاں کے گھر والوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ساری ساری رات ان کو نیند نہیں آتی، اسی فکر کی وجہ سے کہ کہاں سے دولت آئے گی، کہاں سے رزق آئے گا۔ آج کل آپ کو حالات پتہ ہی ہیں کہ کیسے حالات جا رہے ہیں، گھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے، چینی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اگر ایک دہاڑی دار بندہ اپنی ایک دہاڑی لگائے تو وہ بڑی مشکل سے بیچارہ گھی اور چینی کے پیسے پورے کر سکتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں جو آج کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں، اس کو کرنا مت بھولیے گا۔ خدا کے لیے رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سویا کرنا، شعبان میں، پورے شعبان میں رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جایا کریں۔ جن کے گھروں میں مصیبتوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، بیماریاں نہیں جاتی، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی جتنی بھی ٹینشنز ہیں وہ ساری کی ساری جاتی رہیں گی۔ پورے شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر پڑھنا ہے۔ جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہی ہوں توجہ سے سن لیں کہ کس طرح سے پڑھنی ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اس تسبیح میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے کہ رات کو جب آپ بستر پر لیٹ جائیں یا بستر پر لیٹنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزانہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ تسبیح کے ہر ایک دانے پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا تواب یا اللہ یا نافع۔ تسبیح کے ایک دانے پر اسی طرح پڑھنا ہے، پھر دوسرے دانے پر آپ نے پڑھنا ہے۔ جب تسبیح پوری ہو جائے تو اللہ پاک سے اپنے رزق دولت کے لیے چھوٹی سی دعا مانگ کر سو جائیں۔ اگر آپ دعا نہیں بھی مانگیں گے تو وہ اپنے بندے کی نیت کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے بندے نے اس لیے یہ تسبیح پڑھی ہے۔ دوستو وہ اللہ ہے، وہ آپ کو ہر طرح سے جانتا ہے، وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے۔ ابھی بات آپ منہ سے نہیں نکالتے لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا حاجت ہے، اس کی کیا مراد ہے، وہ سب کچھ جان رہا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے وہ تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ماہ
شعبان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور اس کو اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ اس بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا وہ کتنی عظمت والا، بزرگی والا اور کتنی برکت والا ہوگا، وہ کتنا مقام رکھتا ہوگا۔ دوستو، جب بھی شعبان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو صحابہ اکرام چاند دیکھتے ہی پہلے سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی شعبان کا چاند دیکھتے ہی قرآن کریم کی عام دنوں سے زیادہ تلاوت کرنا شروع ہو جاتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اور مسلمان اس مہینے میں اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اس مہینے میں جتنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اتنی ہی کم ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک زندگی کے فیصلے کر دیتا ہے، رزق دولت کے فیصلے فرما دیتا ہے، تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے، نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ پاک کے آگے سر جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، اللہ سے اپنے رزق دولت کے لیے دعا مانگے گا، تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کو بے حساب رزق سے نواز دے گا۔ دوستو، آج کا یہ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو ہر میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست لازمی کر لے، پورے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔